تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے کاروبار یعنی چودھری اینڈ سنس کے ذریعے 3 طریقوں کی سٹیٹمنٹس کو سمجھ سکتے ہیں یا نہیں، اور ان تینوں قسموں کو سمجھ کر ہم اپنے کاروبار کو بھی اور زیادہ بہتر سمجھ سکیں گے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں دوسرے مہینے سے، اور ہم نے یہاں یہ کیا ہے کہ ہم نے اکروول انکم سٹیٹمنٹ کو یہاں ایک بار پھر سے لکھ لیا۔ تو اب یہاں ہمارے پاس ہے دوسرے مہینے کی اکروول انکم سٹیٹمنٹ۔ اچھا، ہم نے دیکھا تھا کہ اس مہینے میں ہماری آمدنی 4,000 روپے اور اخراجات 2,000 روپے تھے، اس لیے دونوں کا جو فرق ہے وہ ہمارا منافع ہوگا، اور وہ ہے 2,000 روپے۔ یہ جو انکم اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے نا، یہ ہمیں ایک مدت کے لیے یا ایک عرصے کے لیے ہمارے کاروبار کی ایک تصویر دکھاتی ہے، جیسے کہ اس وقت کے اندر، اس مقررہ وقت کے اندر ہمارے کاروبار میں کیا لین دین ہوا، کیا آمدنی ہوئی، ہم نے کیا خرچے کیے، اور دوسری ضروری معلومات بھی ہوتی ہے۔ یہ والی انکم اسٹیٹمنٹ جو ہم نے بنائی ہے یہ بہت سادہ سی ہے، اس میں کوئی ٹیکس کا حساب شامل نہیں ہے، سود وغیرہ بھی نہیں ہے، اور دوسری بھی کچھ ایسے اخراجات نہیں ہیں جو کہ عام طور پہ کاروبار میں ہوتے ہیں۔ اور ہمارے پاس یہاں پہ اثاثے اور قرضوں کا کھاتا یعنی بیلنس شیٹ بھی موجود ہے، یہ پہلے مہینے کے ختم ہونے پر اور یہ دوسرے مہینے کے ختم ہونے پر ہماری بیلنس شیٹ ہے۔ اچھا، اب مزے کی بات یہ ہے کہ پہلے مہینے کے آخر کی جو ہماری بیلنس شیٹ ہے وہ ہمارے دوسرے مہینے کی شروع کی بیلنس شیٹ ہو جائے گی، ظاہر سی بات ہے۔ اور بیلنس شیٹ ایک ایسا کھاتا ہے جو ہمیں کسی بھی لمحے کی، یعنی اس وقت کی جب ہم اس کو دیکھتے ہیں، اس لمحے کی ہمیں یہ صورتحال بتاتا ہے کہ ہمارے پاس کیا کچھ ہے اور ہمیں کس کو کیا کیا دینا ہے۔ تو آپ کو کچھ فرق نظر آ رہا ہے دونوں میں؟ انکم اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ہمیں کسی بھی مدت کا ایک پورا حال بتا دیتی ہے، یعنی کہ اس پوری مدت میں کیا ہوتا رہا، شروع سے لے کر آخر تک۔ لیکن اگر بیلنس شیٹ کی بات کریں تو وہ ہمیں کسی ایک مدت کی بات نہیں بتا رہا، بیلنس شیٹ کا کھاتا ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اس لمحے میں ہمارے پاس کیا ہے اور کیا ہمیں دینا ہے۔ اب جیسے کہ یہ ہمارے اثاثے، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں مستقبل میں یا آنے والے دنوں میں فائدہ پہنچائیں گی، اور یہ ہمارے قرض ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ فائدے تو یہ بھی ہیں، لیکن یہ وہ فائدے ہیں جو ہمیں مستقبل میں دوسرے لوگوں کو پہنچانے، یا یہ وہ وعدے ہیں جو ابھی ہم پر ادھار ہیں۔ تو یہ وہ سب کچھ ہے جو ہمارے پاس ہے، اور یہ وہ سب ہے جو ہمیں دینا ہے، اور ان دونوں کا جو فرق ہے وہ ہمارا سرمایہ ہے، اور اس کو ہم انگریزی میں ایکوٹی کہتے ہیں۔ تو اب دوسرے مہینے کے شروع میں یعنی پہلے مہینے کے ختم ہونے پر ہمارے پاس 1,000 روپے کیش ہے، اور ہمارے قابل وصول کھاتے یعنی اکاؤنٹس ریسیویبل میں فی الحال کچھ نہیں لکھا ہوا۔ اس کا مطلب ابھی ہمارے پاس پہلے مہینے کے ختم ہونے پر کوئی اکاؤنٹس ریسیویبل نہیں ہے، اور اسی طرح ہمارا کوئی قرضہ بھی نہیں ہے، یعنی پہلے مہینے کے ختم ہونے پر ہمیں نہ کسی کو کوئی رقم دینی ہے اور نہ ہی مستقبل میں مال فراہم کرنے کا ہم نے کسی سے کوئی ایڈوانس لیا ہوا ہے۔ کیونکہ یہ سب صفر ہے تو اگر ہم 1,000 میں سے صفر نکال دیں تو ہمارے پاس 1,000 روپے بچتے ہیں، اور کاروبار کے مالک یا سرمایہ دار جو کہ ہماری مثال میں چودھری صاحب ہیں، پہلے مہینے کے ختم ہونے پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ 1,000 روپے ان کا اس کاروبار میں کل اثاثہ یا ایکوٹی ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں دوسرے مہینے کے ختم ہونے پر۔ دوسرے مہینے میں ہم نے رفیق بھائی کو آرڈر پورے کرنے کے لیے بینک سے 1,000 روپے ادھار لے لیے، اس لیے ہم یہاں پر -1,000 لکھ دیتے ہیں۔ عام طور پر تو کسی بھی کمپنی کی بیلنس شیٹ میں یہ چیز اس طرح سے ریکارڈ نہیں کی جاتی، لیکن فی الحال بات کو آسانی سے سمجھنے کے لیے ہم اسے ایسے ہی لکھ لیتے ہیں۔ اب دوسرے مہینے کے آخر میں ہمارے پاس اکاؤنٹس ریسیویبل میں 4,000 روپے موجود ہیں، اور یہ 4,000 روپے ہمارا اثاثہ ہے، کیونکہ یہ رقم ہمیں مستقبل میں ملے گی۔ اس لیے اگر اب ہم اپنے اثاثے دیکھیں جو کہ اکاؤنٹس ریسیویبل کی مد میں 4,000 روپے ہیں، اور اپنے قرضے جو کہ فی الحال بینک سے ملنے والا ادھار یعنی کہ 1,000 روپے ہے، ان کا فرق کیا ہے؟ 3,000 روپے۔ تو دوسرے مہینے کے ختم ہونے پر چودھری صاحب کے کاروبار میں کل اثاثہ 3,000 روپے ہے۔ ارے یہ کیا ہو گیا؟
पहले महीने के खत्म होने पर कुल असासा था 1000 रुपए, दूसरे महीने के खत्म होने पर ये बढ़कर हो गया है 3000 रुपए। क्या आपका भी इस 2000 रुपए के इजाफे पर मेरी तरह वाव निकल गया? ये तो कोई जादू हो गया। असल में बात यह है कि ये महीने के शुरू और आखिर के दरमियान में होने वाला कुल असासों में इजाफा कोई जादू नहीं हुआ, बल्कि इस महीने में जो हमने लेन देन किया है, जिसको हमने हमारी इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड भी कर रखा है, उससे हमारे कुल असासे में 2000 रुपए का इजाफा हुआ है। ये आप देख रहे हैं, ये 2000 रुपए का जो हमने मुनाफा कमाया है दूसरे महीने में, इसने हमारे कुल असासों में 2000 रुपए का इजाफा कर दिया और अब वो 1000 से बढ़कर 3000 रुपए पर आ गए। और वैसे तो कारोबार के कुल असासों या इक्विटी में कमी या इजाफा और भी तरीकों से होता है, लेकिन नफा और नुकसान जो होता है वो इस उतार चढ़ाव का सबसे अहम हिस्सा होता है। अब जाहिर है एक सोच तो ये बनती है कि ये जो कुल असासों में 2000 रुपए का इजाफा हो गया, इसे हम अपने कैश से कैसे मिलाएं। दूसरे महीने में हमने अक्रूवल तरीके से 2000 रुपए का मुनाफा कमाया, लेकिन अगर हम अपने कैश के बैलेंस पर नजर डालें तो ये 1000 रुपए से -1000 हो गया। जाहिर सी बात है कि चौधरी साहब का ये पूछना बिल्कुल जायज होगा कि अगर मुनाफा हुआ है तो वो कैश में क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि अगर हम कैश को देखें तो ऐसा लगता है जैसे 2000 रुपए का नुकसान हो गया, और इनकम स्टेटमेंट को देखें तो ऐसा लगता है जैसे 2000 रुपए का मुनाफा हो गया। ये चक्कर आखिर है क्या? ये चक्कर एक मजे का चक्कर है जो मौत के कुएं में चलती हुई गाड़ी की तरह जब ही दिखता है जब हम मौत के कुएं के पास चले जाएं। इसलिए इस चक्कर का जवाब बैठा है जारी कैश खाते में, यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट। और जैसे मौत के कुएं में चलती हुई गाड़ी को देखने के लिए मौत के कुएं के पास जाना पड़ता है, अगली वीडियो में हम कैश फ्लो स्टेटमेंट यानी जारी कैश खाते के पास चले जाएंगे और फिर देखेंगे कि ये चक्कर आखिर है क्या।